طریقہ بتایا ہے، اس طرح زندگی گزارو. گھر میں کیسے رہو گے، بال بچوں کے ساتھ، کاروبار میں اپنے نوکروں اور اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے رہو گے، یہ سب چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی. ہاں، اور اللہ نے قرآن میں اسی کا اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے یہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ طریقہ اسلام ہے. میرے بھائیوں، اس زمین پر انسان چین اور سکون کے ساتھ کب رہے گا، جب اس زمین پر یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اللہ کا قانون ہے، ہاں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو اللہ کی زمین پر سکون کے ساتھ رہو گے. آپ ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، دنیا میں اللہ نے دنیا کو تقسیم کیا ہے لوگوں پر، احمد ممالک بنائے اور اس ملکوں کی حکومتیں اور ہر حکومت کا قانون ہے، ضابطہ ہے. اس حکومت میں رہنے والی پبلک اور رعایا جب تک اپنی حکومت کے قانون کی پابندی نہیں کرے گی، وہاں تک وہاں چین سے نہیں رہ سکتی. ہاں، کسی ملک کا کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس راحت و آرام کے کتنے نقشے نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی حکومت کے فہرست میں، لسٹ میں، میرے دوستوں، باغی لکھا گیا ہے کہ آدمی باغی ہے تو وہ اس ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا ہے. ارے بولو نہیں. تو ایک دنیا کی وقتی حکومت جو اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اس ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا. تو یہ پوری کائنات کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم حقیقی ہے. اس کی زمین پر جو اس کی نافرمانی کرے گا، چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو، کتنا بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑے سے بڑا میرے دوستوں زمیندار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نافرمان ہے، یہ چین سے نہیں رہ سکتا. چین سے رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں. پہلے اب تک کی زندگی جو غلط گزاری ہے اس پر توبہ کریں، اور توبہ کے معنی یہ ہے غلط زندگی چھوڑے اور صحیح زندگی اپنائے، کیا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے. جس دن یہ توبہ کر کے زندگی کے راستے کو اطاعت پر لائے گا، اللہ آسمان سے اس کی زندگی بنانے کا فیصلہ کر دے گا، اور یہ جتنے پرابلم اور جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں اس سے اللہ نکالے گا. ورنہ نہیں، پھر چاہے کتنے تم دعائیں کراتے رہو، زندگی کا رخ صحیح نہیں ہے، اللہ کی اطاعت پر نہیں ہے، آدمی اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہر حال میں حالات میں رہے گا، دنیا میں بھی حالات میں رہے گا، اور اس زندگی کو گزار کر مرے گا بغیر توبہ کے، تو مرنے کے بعد بھی آخرت میں سخت ترین حالات سے دوچار ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان، دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الدین یسر، دین آسان، لیکن ہمیں اور آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے، اور ہم اور آپ دین پر چلنے کی سوچتے بھی ہیں لیکن دین پر چل نہیں پاتے. کیا بات ہے؟ وہی بات ہے جو صحابہ نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھ کر اپنے اندر دین پر چلنے کی استعداد اور طاقت اور قوت پیدا کی، اور جب یہ استعداد اور قوت پیدا ہو گئی تو اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا. ہاں، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا بھی آسان ہو گیا. یہ ہو گیا.
جوانوں کو اپنی جوانی کے تمام جذبات کو قربان کرنا آسان ہو گیا. زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہے. آج ہماری حالت بیمار کی تھی، ہم روحانی بیمار ہیں. ایک آدمی جس کا وزن 4-5 کلو 7 کلو کا ہے اور بہت ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کو لو پریشر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایک بیماری ہے لو پریشر، جس سے کمزوری آتی ہے. تو جب لو پریشر ہو جاتا ہے تو جب بھی اس کو کہو کھڑے ہو جاؤ تو کہتا ہے مشکل، حالانکہ ہٹا کٹا ہے لیکن لو پریشر ہے. بیٹھنے کو کہو تو نہ کہتا ہے، کھانے کو کہو تو چلنے کو کہو تو نہ کہتا ہے. مشکل، سب مشکل ہو گیا اس کے لیے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ لو پریشر بیماری کی دوا جب کرے گا اور دوا کرنے کے بعد جب یہ بیماری کا علاج ہو جائے گا تو یہ خود کہے گا مجھے بیٹھنا ہے، مجھے کھانا ہے، مجھے چلنا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہے. بیماری دور ہو گئی. آج ہماری بیماری یہ ہے، ہمارے ایمان میں لو پریشر ہے. ہماری یہ بیماری لو پریشر کی بیماری ایمان کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھنا مشکل نظر آتا ہے. اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا مشکل نظر آتا ہے. جس دن ہم اپنی بیماری کا علاج کریں گے اور ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور ایمان کی حقیقت دل میں آ جائے گی، اس دن میرے دوستوں کہ اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. پھر نماز پڑھنا آسان نہیں ہوگا بلکہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. ہاں، پھر سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا بلکہ اسے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. ہاں، جوان کو اپنی جوانی میں نبی کی سنتوں پر زندگی لانا محبوب ہوگا، محبوب ہوگا اور وہ پسند ہوگا اسے. ایمان جب اندر آ جاتا ہے تو آدمی کی پسند وہ ہوتی ہے جو اللہ کی پسند ہے. آدمی کی پسند وہ ہوتی ہے جو نبی کی پسند ہے. پھر آدمی کو اس پر چلنا میرے دوست آسان ہو جاتا ہے. آسان نہیں بلکہ اس کے اندر اس کی محبت آ جاتی ہے اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اسے ایمان میں حلاوت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ نکلنا بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کو، کاروبار کو چھوڑ کر نبی والی محنت میں اپنا وقت جب لگے گا، دعوت کی محنت میں، تعلیم کے حلقوں میں اور اللہ کے لیے دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت میں اور نمازوں میں، ذکر اور تلاوت میں جب ہمارا وقت اس میں لگے گا تو ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا. اللہ سے تعلق بنے گا اور ہمارے اندر آخرت کا فکر آئے گا. آخرت، موت کے بعد موت اور بعد الموت، اس کا فکر اندر پیدا ہوگا اور مسلمانوں سے ہمیں محبت پیدا ہوگی. ان کی ہمدردی ہمارے اندر آئے گی، ہمدردی کا جذبہ آئے گا. یہ ایک محنت ہے، یہ نبی والی محنت ہے. اس میں اپنا وقت لگانا، پھر اسی محنت کے ساتھ گھر پر رہنا. اپنے کاروبار کو اس محنت کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر میرے دوستو ایمان کو پانی پہنچتا رہے گا اور ایمان کا درخت ہرا بھرا رہے گا اور طاقت ایمان کے اندر پیدا ہوتی رہے گی اور ہر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر ہمارے جب اعمال درست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان اور سلامتی کی زندگی کو اتنا کرے گا. اور پھر یہ مسلمان اس سلامتی کی زندگی کو لے کر دنیا میں چلے گا تو دنیا کی قوموں کو اسلام سمجھ میں آئے گا. اسلام اس کا نام ہے. اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں برکتیں ہیں، خیر و برکت. ہاں،
اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایمان والے تقوی پر زندگی گزاریں گے اور تقوی اور زندگی اختیار کریں گے ایمان کی صفات کے ساتھ، تو ہم آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہ جب ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور ایمانی طاقت کے ساتھ اللہ سے ڈر کر اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچیں گے اور اللہ کے کرنے کا جو کام کرنے کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ جب زندگیوں میں دین آئے گا اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا دلوں میں۔ ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ والہانہ محبت ملے گی، اس میں گھروں میں والہانہ محبت آئے گی، بیوی بچوں میں، ماں باپ اور اولاد میں، میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ والہانہ محبت ڈالے گا، جس کے ذریعے زندگیاں خوشگوار بن جائے گی۔ راستہ پیسے مال نہیں ہے کہ جتنا مال زیادہ کمائیں گے، کما کر جتنی زیادہ دنیا لائیں گے، کھانے پینے لائیں گے تو ہماری زندگی بنے گی۔ نہ، زندگی بننے کا یہ راستہ۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمارا یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور والی محنت، ختم والی عظیم محنت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنی جان اور مال کے ساتھ ان اعمال میں، یہ اعمال نبوت ہیں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں، اعمال نبوت ہیں۔ ان اعمال کو جب ہم محنت کر کے وجود میں لائیں گے اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، تو ان اعمال نبوت کے ذریعے نبی والی زندگی ہمارے اندر آئے گی، اور نبی والی زندگی جتنی ہم میں آئے گی آسمان سے وہ تمام وعدے اللہ پورے کرے گا جو وعدے اللہ نے ان کی زندگی میں کیے ہیں، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ اگر یہ زندگی گزارنا ہمیں آ گیا اور ہم دین پر زندگی گزارنے والے بن گئے تو پھر ہماری زندگی موت تک کی زندگی خوشحال بنے گی اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرانے کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں محبت ہے۔ جب ایمانی زندگی آئے گی تو ایمانی زندگی کے ذریعے اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کے پیارے نبی سے محبت پیدا ہوگی، اور جب موت آئے گی تو اللہ اور اللہ کے نبی سے ملاقات کا دن ہونے کی بنا پر اس سے میرے بھائیوں خوشی ہو کہ اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے پیارے نبی سے ملیں گے۔ ایک صحابی کا موت کا وقت آیا، ان کی بیوی رونے لگی۔ انہوں نے بھائی کیوں رو رہی ہو؟ تو تمہاری جدائی پر جا رہے ہیں۔ اللہ کی بندی، خوشی کا دن ہے، اور یوں خوشی کا دن ہے کہ آج اگر میں مروں گا تو کل کو اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں، واہ، ارے کیسی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ غدن نلقا محمدن واحبا، موت آئی اور کل اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تو جینے میں مزہ آئے گا۔ ابھی تو جینے پر مجھے مشکلات ہیں، لیکن جب دینداری گھروں میں آئے گی، اللہ کے دین کی محنت زندہ ہوگی، دین کی محنت کے زندہ ہونے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں، ہماری بیوی بچوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا دین جب زندہ ہوگا تو یہ دین کی برکتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہو جائیں گی، آپس کی عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔